السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے بھائیوں کا ایک سوال بار بار آ رہا ہے صلح حسن کے اوپر کہ جب ناسبیوں سے یہ گفتگو کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جنگوں کے بارے میں، تو وہ لاجواب جب ہوتے ہیں نا تو وہ فوراً صلح حسن کا سہارا لیتے ہیں۔ تو کچھ بھائیوں نے بار بار کہا تھا کہ صلح حسن کے اوپر جو ہے نا مدلل گفتگو کر دیں۔ اس کے اوپر تو کافی مرتبہ میں نے گفتگو کی ہے، اس کی وائسز بھی کافی لمبی لمبی ہوئی ہیں، لیکن اب میں اس انداز سے گفتگو کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے سے کویسچن جو ہے نا ریز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح یہ ناسبی جو ہے نا یہ صلح حسن کا سہارا لے کر معاویہ اور یزید کو بری کر دیتے ہیں ان تمام حرام کاریوں سے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حسن ابن علی نے بیعت کر لی تھی معاویہ کی۔ تو جب یہ آپ سے کہیں نا کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی تو آپ ان سے بس یہ پوچھیں، کیا آپ یزید کو برحق خلیفہ راشد مانتے ہیں؟ تو 90% تو لوگ یزید کو فاسد، فاجر، پلید، بلکہ اس کے ایمان کے بھی قائل نہیں، اور اس کو لعنت کے اس کے اوپر لعنت ہی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کہے کہ ہاں جی ان تو سے لانتی مانتے ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ اس لانتی کی صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی، یزید کو خلیفہ بھی مان لیا تھا اور بیعت بھی کر لی تھی، اور یزید پھر جو ہے نا صحابہ کرام کی امامت بھی کراتا تھا، جمعے بھی پڑھاتا تھا، عیدین بھی پڑھاتا تھا۔ اور اب ہمیں بتائیں کہ جب یزید کی بیعت صحابہ کر سکتے ہیں تو پھر صحابہ کے اوپر جو فتویٰ لگاؤ گے نا وہی فتویٰ پھر آپ حضرت حسن بن علی کے اوپر بھی لگا دینا، پھر یہ فوراً جو ہے نا لاجواب ہو جائیں گے۔ پھر مروان کے بارے میں پوچھیں، ابن عمر نے مروان کی بھی بیعت کی ہے، یزید کی بھی بیعت کی ہے، اور بھی صحابہ کرام نے یزید اور مروان کی بیعت کی ہے۔ تو مروان تو اہل سنت کے ہاں ایک فاسق، فاجر اور ایک لعین اور ایک حضرت علی کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا، اور قاتل طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو مروان کو تو باقاعدہ جو ہے نا لعنت کے اوپر معمور کرتے ہیں جتنے بھی یہ اہل سنت ہیں، اور یزید کے اوپر بھی۔ تو پھر ان دونوں کی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اور ان کو جو ہے نا خلیفہ بھی ماننا تھا، اور ان کی خلافت میں رہتے تھے صحابہ کرام، ابن عمر وغیرہ، اور بھی کئی جگہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو جب اتنے صحابہ کرام یزید اور مروان جیسوں کی بیعت کر سکتے ہیں، بیعت المکرہین اسے کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی حق کی بیعت نہیں تھی جس طرح ابو بکر عمر عثمان و علی کی بیعت لوگوں نے خلیفہ راشد سمجھ کر کی۔ یہ اس طرح کی بیعت نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے بیعت المکرہین کے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم حکومت کر رہے ہو، ہم تمہیں حکومت سے اتار نہیں سکتے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے ابھی ہم مان لیتے ہیں تم حکمرانی کر لو۔ اسے کہتے ہیں کراہت کے ساتھ جو بیعت کرنا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جان بچانے کے لیے تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرام حکمران تھے، ان کی بیعت نہیں کی گئی تھی، ان کے لیے صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایک امت پر حجت تمام کی گئی تھی کہ ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹا دیا جائے، جو یہ نقاب منہ پہ لگا کر قرآن اور شریعت کا سہارا لے کر کہتے ہیں جی ہم قادرین عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ اس طرح کی جو ہے نا حجت تمام کرنے کے لیے حضرت حسن ابن علی نے پھر لوگوں کی جان و مال کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ تو قتل در قتل کرتے چلے جا رہے تھے صحابہ کرام کا، اور پھر حضرت حسن ابن علی نے ان کے ساتھ ایک مشروط صلح کی تھی۔ بیعت جو ہوتی ہے وہ مشروط نہیں ہوتی۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے آپ جو مرضی حکومت کرو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہاں تو مشروط صلح ہوئی ہے حضرت حسن ابن علی کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا جب سوال آپ اس سے بیعت کے بارے میں کریں گے تو یہ مزید ایک دلیل آپ یہ دے سکتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں کی ہیں کفار سے، مشرکین سے، قریش سے۔ بدر لڑی آپ نے، احد لڑی، خندق لڑی، اور جب موت پر بیعت کیے ہوئے صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان جہاں پر ہوئی، صحابہ نے موت پر بیعت کیا آپ کے ساتھ، تو صلح حدیبیہ کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اس صلح کو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کرنے سے ابو سفیان حق پر نہیں ہو گیا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، توہین ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی۔ نبی صلح کر کے اور شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے 10 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر عمرہ کیے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس صلح کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا نبی کے اوپر یہ فرض نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریں؟ لیکن ایک حالات، سرکمسٹانسز ایسے آ جاتے ہیں کہ نبی اور رسول ہوتے ہوئے بھی ان کو معاہدہ کرنا پڑا، اور بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ حالانکہ کفار کے ہاں بھی یہ اصول تھا کہ خانہ کعبہ میں آنے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی دشمنی میں معاویہ کا باپ ایسا
اندھا ہو گیا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رسول ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں ان کا خاندان، اور وہ پیدا بھی ہوئے ہیں قریش کے خاندان میں، تو خانہ کعبہ کے عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس مدینے جانا پڑا، اور اللہ کے نبی نے قبول کی یہ بات۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجبور کرتا ہے، وَإِن جَنَحَ لِلسُّلْمِ فَجَنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم بھی صلح کر لو، جھک جاؤ، اور اگر تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ بے ایمانی کریں گے تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرے۔ اسلام بدنامی نہیں لینا چاہتا کہ اسلام ایک جنگ و جدال اور ایک ٹیررزم اور ایک جو ہے نا دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ صلح کے لیے اگر وہ جھکیں، ان کے دلوں میں کجی بھی ہو تو پھر بھی آپ جھک جاؤ، اسلام کو بدنام نہیں ہم کریں گے، ہم صلح کر لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی، سخت شرائط کے اوپر صلح کی، خانہ کعبہ انہی کے تسلط میں دے کر واپس چلے گئے۔ حسن ابن علی کے سامنے بھی یہی قرآن کی آیت تھی، انہوں نے بھی سخت شرائط کے اوپر صلح کی اور حکومت معاویہ کو دے کر واپس چلے گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی نے معاویہ کو حکومت کیوں دی، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کا معاہدہ، بتوں کی پوجا خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے اور آپ بغیر عمرہ کیے واپس کیوں چلے گئے؟ آپ تو رسول ہیں، آپ کے اوپر تو فرض زیادہ ہے کہ خانہ کعبہ کو جو ہے نا آزاد کرائیں بتوں سے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے ساتھ صلح نہیں کی، صلح حدیبیہ؟ تو حسن ابن علی نے صلح کی، نہ ہی صلح حدیبیہ کر کے کافر حق پر ہو گئے تھے، اور نہ ہی صلح حسن کر کے معاویہ حق پر ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ اسلام میں ایک صلح مکرہین صلح ہوتی ہے، بیعت مکرہین جسے کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے گئے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کن کے ساتھ کی؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان کر لی، خانہ کعبہ کی کو بچانے کے لیے موت پر بیعت کی۔ فوجیں بھی آپ کے پاس ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس ہیں، جنگیں بھی انہوں نے 3 لڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے صلح کے لیے سخت شرائطیں پیش کی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شرائط قبول کر کے خانہ کعبہ ان کے تسلط میں دے کر واپس چلے گئے، اور یہی چیز حضرت حسن ابن علی نے کی۔ جب ناسبی آپ کے سامنے صلح حسن پیش کرتے ہیں معاویہ کو بچانے کے لیے، تو آپ صلح حدیبیہ کی مثال دے کر انہیں یہ اس طرح لاجواب کیا کریں۔ اگلی وائس میں آپ کو صلح حدیبیہ کی شرائط کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر دوں گا، اور پھر صلح حسن کی شرائط پر بھی گفتگو کر دوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اتنی سخت شرائط پیش کی گئیں اور آپ سے فرمایا گیا کہ 10 سال تک فریقین میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ 10 سال تک خانہ کعبہ کافروں کے پاس ہی رہے گا، اور کافر اس میں بت رکھ کر بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک نہیں ہونے دیں گے، اور انہی کے تسلط میں خانہ کعبہ رہے گا، اور مسلمان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط قبول کی۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں آپ کو کرنے دیا جائے گا، چاہے آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سفر کر کے آئیں، واپس جائیں، کوئی عمرہ نہیں، اگلے سال آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لی، دوسری سخت ترین شرط بھی۔ تیسری شرط تو اتنی سخت سی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام لرز اٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کیوں قبول کر رہے ہیں یہ شرط؟ وہ شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان ہو کر اگر آپ کے پاس مدینہ آئے گا تو آپ انہیں واپس کریں گے، یعنی کہ لوگ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینے جائیں تو اللہ کے نبی کو واپس کرنا پڑے گا، یہ لو ہم نہیں رکھتے اس کو آپ کے پاس واپس، اور اگر آپ کے لوگوں میں سے کوئی مدینہ سے واپس مرتد ہو کے مکے آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اتنی سخت شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی قبول کر لی، اور حضرت ابو جندل اس شرط کے لکھنے سائن ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ زنجیروں میں قید تھے، اور زنجیریں توڑا کر بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ کر ملے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سہیل بن عمر کا بیٹا تھا وہ، سہیل بن عمر نے کہا کہ ہمیں واپس کرو، آپ نے شرط لکھی ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے حوالے نہ کرو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک نبی اور رسول کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک شرط کے اوپر معاہدہ کر لے اور پھر وہ پورا نہ اترے۔ تو صحابہ کرام رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ دیکھو وہ مسلمان ہو کے آ گیا، اور اس کو پھر زنجیروں میں جکڑ کے واپس لے جا رہے ہیں مکے میں کہ ان کو قید کریں گے، تو کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ اور مسلمانوں نے اس شرط پر عمل کیا اور دیکھتے رہ گئے۔ کتنی سخت شرائط ہیں یہ۔ حضرت عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، کیا آپ حق پر نہیں؟ تو پھر کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں کفار سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، خدا کی قسم میں حق پر ہوں، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو جذبات تو حضرت عمر کے پھر بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے، باہر آ کر حضرت ابو بکر کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کی کہ میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لرز جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا شف الحاظ رجل، اس کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھ اس بندے کو کیا کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی لرز گئے کہ عمر احتیاط کرو، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ حضرت عمر بعد میں
کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بات پر رویا کرتے تھے اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، غلام آزاد کیا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز بلند کی۔ یہ حال ہے شروط صلح حدیبیہ کا۔ اور اسی طرح حسن ابن علی کے سامنے بھی یہی قرآن کی آیت تھی، وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ معاویہ نے کہا یہ بلینک پیپر ہے، اس نے تو عمل کرنا ہی نہیں تھا، ہمیں حکومت دے دو بس ہر حال میں۔ حضرت حسن نے کہا پھر یہ شرط لکھو، تم اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرو گے، جب تک تم زندہ رہو گے ٹھیک ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس اب طاقت ہے، تم نے چھین لی ہم سے، اب اگر میں زندہ رہا تو وہ میرے تک واپس آ جائے گی حکمرانی، اور اگر ہم دونوں مر گئے تو یہ، اگر میں پہلے مر گیا اور بعد میں تم مرے تو تم اپنا ولی عہد مقرر کر کے اپنی حکومت، اس حکومت کو اپنی اولاد میں منتقل نہیں کرو گے بلکہ مسلمانوں کی طرف پھیر دو گے، وہ جسے چاہیں گے بہتر سمجھیں گے حکمران چن لیں گے، پھر یہ خلافت جو ہے راشدہ کی طرف جو ہے نا گامزن ہو جائے گی۔ معاویہ نے شرط پر عمل تو کرنا ہی نہیں تھا، اس نے اس وقت تو مان لیا۔ پھر کہا کہ یہ جو تم ممبروں پر میرے باپ کو لعنت کیا کرتے ہو، کہتے ہو لعن اللہ علی ومن احبہم، اس کو بند کرواؤ گے۔ اور تیسری شرط یہ کہی کہ خمس میں سے جو اہل بیت کو حصہ ملتا ہے، کیونکہ اہل بیت پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہے، تو یہ جو خمس کا حصہ ہے اس کو تم روکو گے نہیں، یہ اہل بیت تک ملتا رہے گا۔ معاویہ نے ممبروں پر لعنت کرنے والی کوئی رسم بد کو بند نہیں کروایا، بلکہ اور آگے تک پورے حجاز کی سرحدوں اور مصر تک اور شام تک اور ایران عراق کی مسجدوں میں خطبہ دیتے وقت خطیب حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں پر لعنت کیا کرتے تھے۔ سلمہ سے روایت موجود ہے، وہ کہتی تھی تمہارے ممبروں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت کی جاتی ہے، تو ان لوگوں نے کہا وہ کیسے، کون بدبخت یہ کرے گا؟ انہوں نے کہا تم کہتے نہیں ہو خطبے کی شروعات میں لعن اللہ علی ومن احبہم، تو علی سے سب سے زیادہ محبت رسول کرتے تھے۔ یہ حال ہے ان کی شرطوں کا، اور یہ شرط اسی وقت ٹوٹ گئی جب اس نے اپنی موجودگی میں، اپنی حیات میں ہی مرنے سے 4 سال پہلے یزید کی بیعت لینی شروع کر دی، تو حضرت حسن ابن علی کی شرط کو پامال کر دیا۔ تو یہ مشروط صلح ہوئی ہے حضرت حسن کی، بیعت غیر مشروط ہوتی ہے۔ کہ ابو بکر کسی شرط پر بیعت کرتے تھے؟ مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چن لیا، حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، پھر بعد میں عمر خلیفہ تھے، پھر عثمان خلیفہ ہوئے، اسی طرح حضرت علی خلیفہ ہوئے، مسجد میں باقاعدہ بیعت ہوئی۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو پھر ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ یہ صلح حسن ہوئی ہے، جس طرح صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے معاویہ کے باپ کو حق پر نہیں مانے تھے، ادھر معاویہ کے باپ نے بھی صلح کی شرط توڑ دی۔ وہ قریش کے ایک خلیف قبیلے نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا، تو پھر کین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس نے حملہ کر کے ایک مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو قتل کیا، صلح کی شرط ٹوٹ گئی، صلح ختم ہو گئی۔ ادھر معاویہ نے یزید کو بیعت کے لیے کھڑا کیا اور بیعت لے لی اور شرط ٹوٹ گئی، تو لہٰذا دونوں باپ بیٹوں نے شرط توڑی۔ ادھر حضرت رسول اللہ اور حسن ابن علی نے اپنی شرطوں کے اوپر قائم رہے، جب شرط ٹوٹ گئی تو پھر صلح فاسد ہو گئی۔ اسی طرح معاویہ بن سفیان نے بھی شرط توڑ دی، صلح فاسد ہو گئی۔ معاویہ کے باپ نے بھی شرط توڑی، صلح فاسد ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ حضرت حسن ابن علی کی جو صلح کا یہ پکڑتے ہیں نا، سب سے پہلے جنگ صفین پر جب آپ گفتگو کریں تو صلح حسن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ صفین پر پہلے معاویہ باغی فاسد فاجر ثابت کریں، پھر صلح حسن سے الگ سے آپ مناظرہ کریں، ان کے ساتھ مکس کر کے جب بات کریں گے تو وہ جب لاجواب ہوں گے، وہ کہیں گے حسن نے صلح کیوں کر لی؟ بھئی ہم سے اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور آپ کی جنگوں کے حالات پوچھے تو ہم صلح حدیبیہ سے شروع کریں گے یا ہم صلح جنگ بدر سے شروع کریں گے؟ ہم بتائیں گے کہ قریش نے کتنا تنگ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، پہلے ہجرت کرنی پڑی، پھر بدر لڑی، پھر احد لڑی، پھر خندق لڑی، پھر جا کے صلح حدیبیہ کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی کی خلافت میں پہلے ہم بتائیں گے، پہلے جنگ جمل ہوئی، پھر صفین ہوئی، پھر نہروان ہوئی، پھر جا کر حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت حسن جنگ لے کر لشکر لے کر جنگ کرنے گئے، پھر آگے چل کر صلح حسن ہوئی۔ تو لہٰذا ہر چیز کے اسباب، سرکمسٹانسز آپ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جہاں لاجواب ہوئے وہاں سے پکڑ لیے، وہاں سے لاجواب ہوئے تو ادھر آ گئے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ناس بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب معاویہ کو فاسد فاجر ڈکلیئر کر دو تو کہیں گے جی وہ تو صحابی تھا، جب ہم بتا دیں کہ صحابہ میں یہ گناہ بھی ہوا ہے تو پھر کہیں گے جی وہ تو صلح حسن پھر کیوں کر لی؟ بھئی حسن ابن علی نے صلح کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے صلح کی وہ حق پر ثابت ہو گیا۔ صلح اسی سے کی جاتی ہے جس کے ساتھ جنگ ہو، اور صلح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنگ و جدل اور قتال بند کر دو، مسلمانوں کا خون بہانا اب تم بند کر دو، اس لیے مشروط صلح کی۔ تو لہٰذا یہ صلح کی شرائط بھی اس نے توڑی ہیں، تو لہٰذا وہ صلح بھی فاسد ہو گئی۔